یعنی آپ نے دیکھا کچھ لوگ رکوع کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں اور کچھ لوگ چھوڑتے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ چھوڑنا چاہتے ہیں یا باندھنا چاہتے ہیں؟ باندھنا چاہتے ہیں. دیکھیے ہمارے پاک و ہند میں بر صغیر میں اس چیز کو اسے کہتے ہیں وضع الیدین بعد الرکوع، یعنی ہاتھ باندھنا رکوع کے بعد. ہمارے ہاں پاک و ہند میں ہمارے جماعت کے بہت بڑے عالم تھے سید بدیع الدین شاہ صاحب راشدی رحمہ اللہ، انہوں نے اس کو متعارف کروایا. اور اس کے بعد پھر ہمارے موجودہ جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ، اس کے بعد انہوں نے بھی اس کو باندھا اور بہت سارے پھر ان کے شاگرد اس طرح وہ ہاتھ باندھنے کا سلسلہ شروع ہوا. شیخ ناصر صاحب حافظہ اللہ سے یہی سوال کیا گیا سعودی عرب کے اندر. جدے میں ایک پروگرام تھا اور یہ عاقل بھائی جو جدے والے ہیں، اصل تو انڈین ہیں اور جدے میں ہوتے ہیں، وہ اسٹیج سیکرٹری تھے اور وہ سوال کر رہے تھے اور شیخ جواب دے رہے تھے. تو یہی سوال شیخ صاحب سے، شیخ ناصر صاحب سے کیا گیا تو انہوں نے فرمایا حدیث میں صراحتاً نہ تو رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث ہے اور نہ صراحتاً رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کی حدیث ہے. اور یہ بات درست ہے، یہ بات 100% درست ہے کہ رکوع کے بعد نہ تو حدیث نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے ہاتھ باندھے اور نہ یہ بیان کیا کہ رکوع کے بعد آپ نے ہاتھ چھوڑے. اب سوال یہ ہے کہ باندھنے والے پھر کیوں باندھتے ہیں اور چھوڑنے والے پھر کیوں چھوڑتے ہیں؟ باندھنے والے اس لیے باندھتے ہیں کہ سنن نسائی میں ایک روایت ہے، اس روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اذا قام فی الصلاۃ، اللہ کے رسول جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری، آپ جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے تھے آپ دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھ لیتے تھے. اذا قام فی الصلاۃ، جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے تھے دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھ لیتے تھے. اب وہ کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد بھی چونکہ ہم کھڑے ہوئے ہیں تو یہ حدیث میں صراحت آ گئی ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول کھڑے ہوتے تھے تو ہاتھ باندھتے تھے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کھڑے ہونا ہے اس سے رکوع کے بعد والا کھڑا ہونا نہیں ہے، رکوع سے پہلے والا کھڑا ہونا ہے. پھر جس طرح انہوں نے لفظ پکڑے نا کہ حدیث میں آیا اذا قام، جب بھی کھڑے ہوتے تھے، عموم ہے، جب بھی کھڑے ہوتے تھے تو ہاتھ باندھتے تھے. تو اسی طرح حدیث میں آتا ہے اذا قعد فی الصلاۃ، آپ جب بھی نماز میں بیٹھتے تھے، اذا قعد، اور بعض روایتوں میں اذا جالس، جب بھی آپ نماز میں بیٹھتے تھے، جیسے اذا قام جب بھی کھڑے ہوتے تھے، ایسے ہے اذا قعد یا اذا جالس جب بھی بیٹھتے تھے وضع یدہ الیمنی علی فخذہ الیمنی وضع یدہ الیسری علی فخذہ الیسری. آپ جب بھی نماز میں بیٹھتے تھے دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر، جب بھی بیٹھتے تھے دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر، بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے، اور جب بھی کھڑے ہوتے تھے بایاں ہاتھ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ لیتے تھے، یعنی ہاتھ باندھ دیتے تھے. اب یہ دونوں الفاظ آ گئے. اب میں اگلی بات، ان دونوں روایتوں کو ذہن میں رکھیں. اب میں دوسرا سوال آپ سے کرنے لگا ہوں. ایک شخص لنگڑا ہے، بیساکھیوں سے چل کر آیا ہے مسجد میں، یا اس کے گھٹنوں میں شدید تکلیف ہے، وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے. حدیث میں ہے اذا قعد فی الصلاۃ، اللہ کے رسول جب بھی نماز میں بیٹھتے تھے دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھتے تھے، بایاں بائیں گھٹنے پر رکھتے تھے. اب وہ بندہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، ہاتھ کہاں رکھے گا، یہاں یا یہاں، کہاں رکھے گا؟ تو اس حدیث کا کیا کرو گے کہ جب اللہ کے رسول نماز میں بیٹھتے تھے تو ہاتھ یہاں رکھتے تھے
اور سینے پر آپ کیوں رکھوا رہے ہیں جبکہ حدیث تو آپ یہ سنا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کھڑے ہوتے تھے تو ہاتھ باندھتے تھے؟ وہ تو کھڑا ہی نہیں ہوا، وہ تو بیٹھا ہے۔ ہاں، یا تو ایسی حدیث دکھاؤ کہ اللہ کے رسول بیٹھتے تھے تو بھی ہاتھ ایسے باندھتے تھے، ایسی حدیث دکھاؤ، اور ایسی حدیث نہیں ہے۔ اب وہ کھڑا نہیں ہوا تو کھڑے ہونے والا عمل اس سے کیوں کروا رہے ہو؟ اب وہ بیٹھا ہے تو بیٹھے ہونے والا عمل کراؤ۔ جب تک آپ اس کی دلیل ڈھونڈیں انشاءاللہ، جب تک ہم جوس پیتے ہیں۔ جی